بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ ویلکم ٹو ایسے ٹیچنگ زون۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو 8ویں کلاس کی کتاب بال بھارتی کا چیپٹر نمبر آج ہم کریں گے 4۔ سبق نمبر 4 ہے ماریشس کی سیر۔ تو اس کے لکھنے والی جو ہیں مصنفہ صغریٰ مہدی۔ پہلی بات اس سبق سے متعلق ہے کہ ہر ملک کی اپنی خصوصیت ہوتی ہے، یعنی اپنی خوبیاں ہوتی ہیں ہر ملک کی۔ ان ملکوں کی معلومات حاصل کرنے اور نئی نئی جگہ دیکھنے کا شوق بہت سے لوگوں کو ہوتا ہے۔ یہ لوگ سیاح کہلاتے ہیں، یعنی جو گھومتے پھرتے ہیں نا، ادھر ادھر جاتے ہیں، گھومتے ہیں، نئی جگہ دیکھتے ہیں، ان کو سیاح کہتے ہیں۔ جو دنیا دیکھنے کے شوق میں سیاحت کرتے ہیں اور بہت سی نئی معلومات اور کارآمد تجربات حاصل کرتے ہیں۔ کچھ لوگ تجارت کے لیے، کچھ حصول علم کے لیے، کچھ مذہبی مقامات کی زیارت کے لیے، تو کچھ لوگ محض تفریح کے لیے سیاحت کرتے ہیں۔ ماریشس کی سیر ایک سفر نامہ ہے، یعنی سفر کیا تھا انہوں نے۔ ماریشس کی سیر یہ ایک طرح کا سفر نامہ ہے جس میں بیرون ملک کے سفر کی رسمی کارروائیوں سے لے کر اس ملک کی سیاحت تک کی تفصیلات موجود ہیں۔ تو جان پہچان مصنفہ کا صغریٰ مہدی کا اصل نام سیدہ امامت فاطمہ تھا۔ وہ 8 اگست 1937 کو بھوپال میں پیدا ہوئی۔ ان کی ابتدائی تعلیم اپنے دادا کی نگرانی میں ہوئی۔ ڈاکٹر عابد حسین ان کے ماموں اور صالحہ عابد حسین ان کی ممانی تھی۔ انہوں نے اعلیٰ تعلیم جامعہ ملیہ اسلامیہ دلی سے حاصل کی اور وہیں پروفیسر ہو گئیں۔ انہیں بچپن سے ہی ادب کا ذوق تھا۔ ان کا پہلا ناول پاپ جولاں سن 1971 میں شائع ہوا۔ 17 مارچ 2014 کو دلی میں ان کا انتقال ہوا۔ تو اب میں لیسن پڑھ رہی ہوں، ریڈ کر رہی ہوں، آپ لوگ بھی لیسن سن لیجئے گا پہلے اچھی طرح سے، پھر بعد میں آپ لوگ بھی ریڈنگ کر لیں گے۔ ماریشس ایک انوکھا ملک ہے، بہت خوبصورت و حسین جزیرہ۔ وہاں کافی تعداد میں ہندزاد لوگ رہتے ہیں۔ ہندزاد لوگ یعنی ہندوستان میں رہنے والے لوگ۔ وہاں اردو ہندی بولی جاتی ہے، پڑھی اور پڑھائی جاتی ہے۔ وہاں سے طالب علم علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، جامعہ ملیہ اسلامیہ اور لکھنؤ اردو ہندی پڑھنے آتے ہیں۔ ہندی شعبے کے کئی رفیق ماریشس جا چکے ہیں۔ اطہر پرویز مرحوم، جن کا تعلق مکتبہ جامعہ اور علی گڑھ سے تھا، وہاں اردو پڑھانے کے لیے عرصے تک رہے تھے۔ ہماری ایک طالب علم یاسمین بودھی بھی ماریشس کی تھیں۔ انہوں نے ہمیں ماریشس آنے کی پرزور دعوت دی۔ آپ ماریشس کو بہت پسند کریں گی، ضرور کبھی آئیے گا۔ ضرور، ہم نے فوراً وعدہ کر لیا اور اب جن ملکوں کا سیر کا ارادہ ہے ان میں ماریشس کا بھی اضافہ کر لیا۔ خدا بڑا مسبب الاسباب ہے، یعنی سبب لگانے والا خدا کا نام ہے۔ ایک نومبر کے مہینے میں خبریں آنی شروع ہوئیں کہ ماریشس میں اردو کانفرنس ہو رہی ہے اور ہندوستان سے ایک وفد جا رہا ہے۔ کاش ہم بھی اس میں ہوتے۔ 3 دسمبر کو مزدہ ملا کہ ہمارا نام بھی اس میں ہے۔ مزدہ یعنی خوشخبری۔ پاسپورٹ ہمارا ہردم تیار ہی رہتا ہے، بس فارن ایکسچینج لینے کے لیے جانا پڑا۔ شام کو 5 بجے ہم اندرا گاندھی ایئرپورٹ کے ایئر انڈیا کے کاؤنٹر پر کھڑے ہو گئے۔ سید حامد صاحب اپنی مخصوص مسکراہٹ کے ساتھ ایک طرف الگ کھڑے تھے۔ ایک خاتون چہرے پہ غضب کی طمانینت، ہاتھ میں بیگ لیے بیگم حامدہ حبیب اللہ کی بھی تھی۔ دل نے کہا کہ لطف سفر ہے انہی کے ساتھ۔ ایئر انڈیا کی فلائٹ 11 بجے کے قریب بمبئی پہنچنے والی تھی اور ماریشس کی فلائٹ 3 بجے تھی۔ سوتے جاگتے دہلی سے بامبے کا سفر تمام ہوا۔ بمبئی پہنچ کر فوراً ایئر ماریشس میں آئے۔ ماریشس کا سفر بمبئی سے 6 گھنٹے کا ہے۔ وقت میں 1.5 گھنٹے کا فرق ہے۔ پھر ناشتہ، سونا، فلم اور 11 بجے جہاز نے ماریشس، نیکسٹ صفحے پہ چلتے ہیں، تو 11 بجے جہاز نے ماریشس پر لینڈ کیا۔ بہت سے لوگ ہمیں لینے آئے۔ ہمارے ساتھ لکھنؤ کے میئر گپتا جی اور ان کی بیگم صاحبہ بھی تھیں۔ گپتا جی بہت باغ و بہار انسان ہیں، یعنی بہت خوش مزاج قسم کے انسان ہیں۔ اردو بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ انہوں نے کانفرنس میں جو پرچہ پڑھا، اس کا موضوع تھا اردو سیکولرزم اور مشاعرہ، تو انہوں نے لوٹ لیا۔ یعنی اتنی بہترین طریقے سے مطلب شعر و شاعری پڑھی کہ ہر لوگ جو اس کے دیوانے ہو گئے۔ پھر ایک بہت بڑی وین میں بیٹھ کر
ہم لوگ ہرے بھرے درختوں سے گزرتے پرسکون سڑکوں سے ہوتے تر و تازہ ہوا ایک خاص طرح کی بھینی بھینی خوشبو کے احساس کے ساتھ ہوٹل پہنچے۔ میزبان نے اطلاع دی کہ 4 بجے گارڈن پارٹی ہے۔ پارٹی میں سب لوگ بہت خوش تھے۔ کچھ خواتین گجراتی لباس میں تھیں، بعض مغربی لباس میں اور زیادہ تر شلوار قمیض میں تھیں۔ ماریشس کی بول چال کی زبان کریول ہے۔ سرکاری زبان انگریزی ہے، فرانسیسی بھی سمجھی جاتی ہے، ہندی اور اردو بھی سبھی تھوڑی بہت بول لیتے ہیں۔ اس پارٹی میں 2-4 نوجوان خواتین ہم سے پوچھنے لگی، یوسف بھائی کیوں نہیں آئے؟ چند لمحے کو تو ہم چکرائے کہ مطلب دلیپ کمار سے ہے۔ یاد آیا کہ موصوف سے متعلق ایک کتابچہ بھی اس تقریب میں تقسیم ہوا تھا۔ اخبار میں یہ بھی دیکھا تھا کہ وہ بھی ورلڈ کانفرنس میں جا رہے ہیں۔ پھر بیماری کی خبر بھی آئی تھی۔ ہم فوراً سنبھل گئے، جی ڈاکٹروں نے آرام کا مشورہ دیا ہے، اس لیے صاحبو ہے یوں کہ خاکسار کو دوران سفر مقامات اور مناظر سے زیادہ انسانوں اور ان کے رویوں سے دلچسپی ہے۔ گارڈن والی پارٹی میں شہر کی ایک متمول خاتون سے ہماری ساتھی فہمیدہ بیگم کی شناسائی ہو گئی۔ ان کا نام شاہدہ اور کام بزنس تھا۔ ماریشس آنے والے ادیبوں اور فنکاروں کی میزبانی ان کے ہاں تھی۔ 7 تاریخ کو لنچ سے پہلے ہمارے ہوٹل میں گورنر اور کمشنر صاحب آنے والے تھے اور ایک میٹنگ ہونی تھی۔ ناشتے کے بعد فہمیدہ بیگم، گلزار نقوی اور ہم شاہدہ کے ساتھ نکل گئے۔ اس دن بازار بند تھے۔ اس شہر میں جہاں شاہدہ کو ہم کو لے گئی تھیں بہت پوش علاقہ تھا۔ موسم خوشگوار تھا، سڑکیں صاف ستھری تھیں، لوگ آ جا رہے تھے مگر بھیڑ بھڑکا نہیں تھا، دھکم پیل نہیں تھی، ٹریفک کا شور نہیں تھا۔ خوبصورت اور صاف ستھرے بنگلے نما گھر تھے۔ ایک بڑی سی دکان کھلی تھی، اس سے آگے پٹری پر کچھ سامان کپڑا وغیرہ بک رہا تھا۔ ایک ادھیڑ عمر کے حضرت نے جو کوٹ پتلون میں ملبوس تھے ہم سے پوچھا، آپ اردو کی ورلڈ کانفرنس میں انڈیا سے آئی ہیں؟ مارے خوشی کے ہمارا برا حال ہو گیا۔ تو یہاں کے کاروباری لوگ بھی اردو ورلڈ کانفرنس اور انڈیا سے دلچسپی رکھتے ہیں۔ پھر وہ ہم سے پوچھنے لگے، انڈیا میں لوگ ماریشس کے بارے میں کیا خیالات رکھتے ہیں؟ ہم نے کہا بہت اچھے، نہایت دوستانہ، ہم کو تو یہاں سب کچھ اپنا سا لگتا ہے۔ پھر تو ان کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا۔ ہم نے شاہدہ کی مدد سے کچھ خریدا بھی۔ ہم نے دکان کے مالک سے کہا، اچھا شکریہ، اب تو کانفرنس میں ملاقات ہوگی۔ بولے طلعت عزیز کے پروگرام میں آئیں گے، غزلیں بہت اچھی لگتی ہیں۔ شاہدہ چاہتی تھی کہ ہم ان کے گھر جائیں مگر ہمیں ہوٹل پہنچنے کی جلدی تھی جہاں گورنر صاحب اور ہائی کمشنر صاحب پہنچنے والے تھے۔ راستے میں گلزار نقوی صاحب رطب اللسان تھے۔ ماریشس کے قدرتی مناظر کے بہت اہم لوگوں کی سادگی، عام لوگوں کی گرم جوشی کے ان کے خیال تھا کہ وہ زبان زد خاص و عام شہر ماریشس پر صادق آتا ہے۔ انہیں جو عام شہر ہے وہ ماریشس پر صادق آتا ہے۔ کون سا شہر ہے دیکھیے، اگر فردوس بر روئیں زمین است، ہمین است تو ہمین است تو ہمین است۔ اب ہم جہاں سے گزرے، یعنی اس کا مطلب یہ کہ اگر دنیا میں کہیں پر جنت ہے تو یہی ہے، یہی ہے، یہی ہے۔ اب ہم جہاں سے گزرے تھے ایک طرف کچھ جھوپڑ پٹی جیسے گھر تھے، کبھی کبھی گنے کے ہرے بھرے کھیت آ جاتے تھے، دوسری طرف لیچی کے باغ تھے، گھنے پیڑوں پر سرخ سرخ لیچیوں کے گچھے لٹک رہے تھے۔ باغ سے باہر سڑک کے کنارے عورتیں اور بچے بیچنے کے لیے لیچیاں لیے بیٹھی تھی۔ لیچی کافی میٹھے تھے۔ ہوٹل پہنچے تو میٹنگ شروع ہو گئی تھی۔ ہائی کمشنر صاحب ماریشس کے بارے میں معلومات مہم پہنچا رہے تھے۔ کانفرنس 9 دسمبر کو شروع ہونی تھی اور ہم لوگ 3 دن پہلے پہنچ گئے تھے۔ کانفرنس کے منتظمین نے پروگرام اس طرح بنایا تھا کہ ہم لوگ تھوڑی دیر کو بھی یہ محسوس نہ کریں کہ ہم دیار غیر میں ہیں، یعنی کہیں غیر جگہ پر ہیں۔ ماریشس اپنے خوبصورت ساحلوں کے لیے مشہور ہے۔ 2-1 ساحل ہم نے بھی دیکھے، ساحل یعنی بیچز، چوڑے چوڑے ساحل اور دور تک ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر۔ اس دن اتوار کی وجہ سے کافی چہل پہل تھی۔ واپسی میں ہم اس ساحل پر اترے جہاں خواتین و حضرات ادھر ادھر گھوم رہے تھے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں زیادہ تر انگریز اور فرانسیسی لوگ رہتے ہیں۔ وہاں سے واپسی میں پولیٹیکل گارڈن گئے جہاں ہندوستانی لیڈروں کے لگائے ہوئے پودے بھی تھے۔ 9 دسمبر کو کانفرنس کا افتتاح ہوا، یعنی انوگریشن ہوا۔
کانفرنس 3 دن تک جاری رہا۔ زیادہ تر مقالوں میں اس کا بیورا پیش کیا گیا کہ اردو کہاں کہاں بولی پڑھائی اور سکھائی جاتی ہے۔ تینوں دن کانفرنس کے سارے سیشن بہت کامیاب رہے۔ 12 کی دوپہر کو ہماری روانگی تھی۔ اس دن پورٹ لوئس میں واقع اردو انسٹیٹیوٹ جانا تھا، جو ایک طرح سے اردو کا مرکز ہے۔ اس کے سرپرست جناب احمد صاحب ہیں۔ اس کے روح رواں جناب عنایت حسین ایدن ہیں۔ وہ بہت انکسار سے بتا رہے تھے کہ وہاں اردو کے فروغ میں کیا کیا الجھنیں ہیں، فروغ یعنی بڑھانے میں، اردو کو بڑھاوا دینے میں کیا کیا الجھنیں ہیں اور ان سے کیسے نمٹنے ہیں۔ ہوٹل آ کر جلدی سامان سمیٹا اور ایئرپورٹ کی طرف چل دیے۔ اب دل میں لوگوں کی محبت کا احساس تھا اور ماریشس کے حسین مناظر دل پر نقش تھے۔ تو سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کو کہ ماریشس بہت خوبصورت جو ہے شہر ہے، مطلب ملک ہے، اور وہاں پر اردو اور ہندی بھی بولی اور پڑھی اور سکھائی جاتی ہے۔ تو آپ لوگ بھی اچھی طرح سے پڑھ لیں گے اور سمجھ بھی لیں گے کہ ماریشس کے بارے میں یہ سفر نامہ ہے۔ جو مصنفہ وہاں پر سیر کرنے گئی تھی تو اسی درمیان انہوں نے یہ سفر لکھا تھا۔ تو اب ہم یہاں پر معنی و اشارات کرتے ہیں۔ ہندزاد، ہندوستان میں پیدا ہونے والے۔ رفیق، ساتھی، دوست۔ مسبب الاسباب، سبب پیدا کرنے والا، مراد اللہ تعالیٰ۔ مزدہ، خوشخبری، فارن ایکسچینج، بیرونی زر مبادلہ، اپنے ملک کی کرنسی دے کر کسی ملک کی کرنسی لینا۔ باغ و بہار انسان یعنی خوش مزاج انسان۔ مول، مالدار، دولت مند۔ پوش علاقہ، صاف ستھرا علاقہ، مراد جہاں امیر لوگ رہتے ہیں۔ رطب اللسان، مداح، بہت تعریف کرنے والا۔ صادقانہ، سچ ثابت ہونا۔ بیورا، تفصیل، انکسار، عاجزی، خاکساری۔ سیشن، جلسے، روح رواں، اہم شخصیت۔ ٹھیک ہے، تو یہیں پہ میں اپنی ویڈیو کمپلیٹ کر رہی ہوں۔ ہم اگلی ویڈیو میں مشقی سرگرمی یعنی کویشچن آنسر وغیرہ سارا کام کریں گے۔ امید کرتی ہوں کہ میری ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگ رہی ہوگی۔ اچھی لگ رہی تو اسے لائک کیجیے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ جو ضرورت مند بچے ان تک میری ویڈیو پہنچائیے، ان کی ضرورت پوری کیجیے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے میری حوصلہ افزائی کیجیے۔ ہماری اگلی ملاقات اگلی ویڈیو میں ہوگی۔ تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔